کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ خدا لطف زباں لطف بیاں دے تو اتنا دے دل میں آرزو بن کر اتر جائے سخن اپنا۔ جناب پروفیسر شفیق احمد صاحب۔ شہدائے پولیس کے انتہائی قابل احترام اہل خانہ، سول و ملٹری ایڈمنسٹریشن کے قابل احترام آفیسرز، قابل احترام حاضرین محفل، مجھ سے پہلے آر پی او صاحب نے اور پھر ڈی پی او صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ طارق صاحب کے بیٹے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور میرے عزیز شاگرد عامر صدیق صاحب نے اسٹیج سیکرٹری ہو کر بھی جو بہت بہتر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھ لی۔ اس کے بعد وقت کی قلت کے پیش نظر شاید میں جو باتیں کہنا چاہتا تھا وہ اتنی باتیں تو نہ کہہ سکوں، چند باتیں اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہتے ہیں۔ پہلی گزارش تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح عمران صاحب نے فرمایا کہ شہادت ایک ایسا مرتبہ رتبہ ہے کہ یہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ ان شہداء کے لیے ابدی حیات ہوتی ہے۔ ہم ان کی موت سمجھتے ہیں لیکن ان کے لیے ابدی حیات ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ ان کو اپنے خزانوں سے رزق دیتے ہیں۔ دوسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ احباب شاید اس کو محسوس بھی کریں، آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے سوشل میڈیا پر اور باتوں میں ادھر ادھر کہ جی تنخواہ دیتے ہیں تو پھر اس میں اگر گولی لگ گئی یا شہادت ہو گئی تو کیا بات ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو آپ 10 لاکھ روپیہ دے کر اپنے سامنے کھڑا کہہ رہے ہیں اور اس کو کہیں کہ میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں، مجھے سینے پر گولی مارنے کی اجازت دے دو، وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ اس طرح شہداء کی قربانی کی توہین نہ کی جائے۔ جو لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں ان کے اہل خانہ سے پوچھا جائے کہ ان پر کیا بیتتی، اس ماں سے پوچھے کہ جس کا جوان بیٹا راہ حق میں شہید ہو جاتا ہے، ان بچوں سے پوچھے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے، ہمارے پاس تو بچے پڑھتے ہیں نا کہیں، کہ جن کے باپ اس راہ میں شہید ہو گئے۔ اور جب میں شہداء کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم زبان سے باتیں تو کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور ایسے ہو گیا، لیکن شہادت دینا، قربانی دینا، یہ بہت بڑی جرات کی بات ہوتی ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ ان معصوم بچوں سے پوچھیں کہ جو ہر وقت اپنے پچھڑ جانے والے باپ کو یاد کرتے ہیں، اور اس بیوی سے پوچھیں کہ جس کا خامد اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے کہ اس کا تو دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ناخن سے اس کی قبر کھود کر اور پھر اس کو اٹھائے اور کہے کہ ان بچوں اور میرے حوالے سے بھی سوچو۔ تو میرے بھائیوں، انتہائی قابل احترام دوستو، شہادت بہت بڑا مقام ہے، اور ہم یوم شہداء ایک دن کے لیے تو نہیں مناتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دن شہداء کا دن ہے، اور ہر لمحہ ہمیں ان شہداء کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک جن شہداء نے قربانیاں دی ہیں ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ باقی فورسز کے علاوہ اگر میں پولیس کے جوانوں کی بات کروں تو ڈی آئی جی صفت غیور سے لے کر نقیل شہید تک اور عبدالرزاق شہید تک اور طارق شہید تک کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، اور آپ اس منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ پولیس چوکی پر حملہ ہوتا ہے اور پولیس کے جوانوں کو شہید کر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ کبھی اتنی بربریت، اتنا ظلم آپ نے دیکھا تھا؟ یہ ظلم بھی اس ملک عزیز پاکستان میں ہوا۔ کن لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ وہ ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ یہ عظیم فورسز کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں قربان کی اور دہشت گردوں کا راستہ روکا، اور اس عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ کرتے رہیں گے اور اس ملک میں امن و امان قائم کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو،
میں تو جب شہید کے حوالے سے میری آنکھوں کے سامنے جو تصور آتا ہے تو وہ شعروں میں اس طرح لفظوں میں اس طرح ڈھل جاتا ہے کہ چلے گئے جو ہو گئے شہادت کے جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ علی تمہاری شجاعت پہ جھونکتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے شہیدو ہم تمہیں کبھی نہیں بھول سکتے، اور تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں، افق کے اس پار جانے والوں، سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ پروفیسر شفیق احمد صاحب شہداء کو خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔